السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ معزز علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور عزیز بچوں، الحمدللہ ہم لوگ آج ایمان اور اخلاق اس عنوان کے تحت کچھ دین کی باتیں درس کے انداز میں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ہمارا بیان نہیں ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کلاس میں پڑھانے کی طرح آپ کو کچھ ایمان اور اخلاق کے بارے میں بتانا مقصود ہے۔ اور جب کلاس میں ایک استاد بچوں کے سامنے کچھ بات کرے گا یا کسی موضوع پر گفتگو کرے گا تو اس میں استاد اور سامنے موجود طلباء کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے، اس طرح کہ کبھی استاد سوال کر سکتا ہے، کبھی طالب سوال کر سکتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو سوال کروں، درمیان میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یقیناً بغیر جھجکے کہ دیکھیں گے، بعد میں ختم ہونے کے بعد بات کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ بیان نہیں ہے کہ بھئی اگر میں درمیان میں کچھ گفتگو کروں تو بات کٹ جائے گی، ادھوری ہو جائے گی، تو ایسے کوئی مسئلہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، کیسے پوچھیں، اگر پوچھوں تو صحیح سوال ہے کہ غلط ہے کہ میرا سوال، یا لوگ دوسرا اگر غلط ہے تو ہنسیں گے میرے اوپر۔ تو اس معاملے میں کبھی بھی اس طرح کی کیفیت اپنے اندر پیدا نہ کریں، اس لیے کہ حدیث کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کبھی بھی علم دو قسم کے لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک متکبر کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور دوسرا شرمانے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انصار کی عورتوں پر جو دینی مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی، بغیر جھجک کے آ کر اپنا مسئلہ معلوم کرتی، چونکہ یہ کوئی بیکار کی چیز معلوم کرنا نہیں ہے، دین معلوم کرنا ہے، جو چیز ہمیں نہیں معلوم ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ اگر کوئی یہاں پر ایک سوال کرتا ہے، اگر وہ سوال صحیح بھی ہو یا ایک سوال مناسب نہ ہو یا سوال بہت معمولی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن سوال ہے، اور اگر کوئی سوال کرتا ہے تو یقیناً وہ قرآن مجید پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم جو علم والے ہیں ان سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا سوال صحیح رہنا، مناسب رہنا، یا ہے کہ سوال کوئی معمولی نہیں رہنا، بڑا رہنا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر مجھے کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو میرے لیے وہ چیز بڑی ہے، میرے لیے وہ سوال اہم ہے۔ تو الغرض اس معاملے میں ضروری ہے کہ آپ بلا جھجک، بغیر کسی شرمائے کے آپ ضرور اس میں سوال کریں گے۔ محترم حضرات، ہمارا جو عنوان آج کا ہے ایمان اور اخلاق، یہاں پر میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم نے جو ایک ٹاپک یہاں پر انتخاب کیا ہے ایمان اور اخلاق میں، کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہی ہیں؟ یہ سوال ہے کہ کیا دونوں ایمان اور اخلاق یہ دونوں الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہی ہیں؟ کیا کہیں گے آپ لوگ اس مسئلے میں؟ ایمان اور اخلاق دو الگ الگ ہیں کہ ایک ہی ہیں؟ دو الگ الگ ہیں، ایمان الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے۔ اور کوئی دوسرا بولنے والے کوئی؟ دو الگ الگ ہیں، ایمان الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے، دو الگ نہیں ہیں،
ایمان اور اخلاق دونوں ایک ہی، ایمان کا ایک حصہ اخلاق میں شامل ہے۔ ایمان جس کی تعریف حدیث جبرائیل میں جو کی گئی ہے، اگرچہ کہ ایمان کے ارکان حدیث جبرائیل میں بتائے گئے، لیکن ایمان جسے کہا جاتا ہے اس میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں اخلاق بھی داخل ہے۔ ایمان کے بغیر اخلاق نہیں ہے اور اخلاق کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ کبھی کبھی ایمان ہی نہیں ہے، اخلاق کا معاملہ ہی ایسا ہے، اگر پورے طور پر انسان اخلاق سے ننگا ہو جائے تو گویا کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اخلاق کا کچھ حصہ ہے، کچھ حصے میں کوتاہی کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے مگر ایمان پورا نہیں ہے، ایمان کم ہے، کمزور ہے، ناقص ہے۔ تو گویا کہ ایمان اور اخلاق حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ درست رہنا چاہیے، عقیدے کی مضبوطی ہی اصل چیز ہے، دوسرے لوگ عقیدے میں صحیح نہیں ہیں، وہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے، ہم بات بات پر عقیدے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ ہمارا عقیدہ کیا ہے جس کے بارے میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ صحیح رہنا چاہیے، عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے، دوسرے لوگ عقیدے والے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ حقیقت میں کیا ہے؟ کون بتائیں گے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اصل میں؟ اخلاق اور وحدانیت اور اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ جب ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے آج ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے بھئی ہمارا عقیدہ کیا ہے، عقیدے کے معاملے میں اگر ہم کسی کو جواب دیں تو کیا دیں؟ تو ایسے وقت میں اگر ہمارا مسئلہ ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، ایک ہمارے پاس سوال ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں، اس کا جواب حدیث کے اندر دیا گیا۔ حدیث میں مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے۔ بعض حدیثیں مشہور ہو گئیں تو مشہور ہونے پر ان کی پہچان کے لیے ان کے نام دیے گئے، ورنہ سارے چیزیں حدیث میں شامل، لیکن پہچان کے لیے ان کے نام دیے گئے، جیسے حدیث جبرائیل۔ اور قیامت سے متعلق ایک حدیث ہے، حدیث بطاقہ، کہ کل قیامت کے دن نام اعمال جب تولے جائیں گے تو ایک ترازو کے پلڑے میں کاپیاں بھری ہوں گی اور دوسرے پلڑے میں ایک بطاقہ رکھا جائے گا۔ آئیے شیخ یہاں پر آئیے تفضل، یہاں پر ایک بطاقہ رکھا جائے گا تو اسے بول دیں گے چٹھی، حدیث بطاقہ ایک مشہور۔ اور اسی طرح احادیث کے ناموں میں حدیث ام زرع یا حدیث ابی زرع ایک مشہور حدیث ہے جس میں 11 عورتوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو احادیث جو مشہور ہیں تو ان کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ تو اس میں سے حدیث جبرائیل، حدیث جبرائیل میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل، حدیث کے راوی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا جس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے پراگندہ ہیں، اور جب آیا تو ایسا اس حالت میں آیا کہ ہم میں سے کوئی اسے نہیں پہچانتا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ،
آیا سامنے بیٹھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے لگا کر بیٹھ گیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ اور اپنے ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیا. وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ سوال کیا اے اللہ کے رسول محمد بتاؤ کہ اسلام کیا ہے, اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ پہلے تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ زکات دو. وَتَصُومَ رمضان رمضان کے روزے رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور تم اگر طاقت رکھتے ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کرو. قال صدقت پھر کہا کہ تم نے سچ کہا. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه اس آدمی پر ہم تعجب کرنے لگے, خود سوال کر رہا ہے اور جواب دینے پر یہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا. قال فاخبرني عن الایمان پھر سوال کیا کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. قال صدقت کہا کہ تم نے سچ کہا. تو ہمارا عقیدہ اصل میں یہی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عبادت میں تنہا, ربوبیت میں تنہا, اسماء و صفات میں تنہا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے, بعض کام انہیں عطا کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی رسولوں کو بھیجا, سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے کئی کتابوں کو نازل کیا, ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھا جائے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے, اچھی یا بری ہو اس تقدیر پر ایمان لائیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے نماز کو فرض کیا, ہم پڑھیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا, ہم ادا کریں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے فرض ہے, ہم اسے ادا کریں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ طاقت ہونے پر حج کرنا ہے. تو یہ ہمارا اصل میں عقیدہ ہے. جو اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دے, کسی ایک کا انکار کر دے, وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ وہ عقیدے سے نکل گیا. تو اصل میں عقیدہ اسلام اور ایمان کے مجموعے کو کہتے ہیں. اسلام اور ایمان کا مجموعہ عقیدہ. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ظاہری کاموں کا نام ہے. ظاہری کاموں کا نام. انسان زبان سے گواہی دے, دل میں یقین رکھے اور اعضاء کے ذریعے جو اظہار کرتا ہے. نماز پڑھنا یہ اسلام, روزے رکھنا یہ اسلام ہے, زکوٰۃ دینا یہ اسلام ہے, حج کرنا یہ اسلام ہے. کلمے کے بعد جو کام انجام دیے جاتے ہیں یہ اسلام ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان باطنی طور پر دل سے جس چیز کو مانا جائے وہ ایمان ہے. اسلام ظاہری طور پر جو انسان کام کرتا ہے وہ اسلام. اسی لیے جبرائیل علیہ السلام جب آئے ایک انسان کی شکل میں, دحیہ کلبی, دحیہ ابن خلیفہ الکلبی صحابی کی شکل میں آئے, تو کہا جاتا ہے کہ اکثر جبرائیل علیہ السلام انہی کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو جب آئے تو سوال پہلے اسلام کے بارے میں کیا. یہ ظاہری طور پر جو کام کیے جاتے ہیں وہ اسلام میں شامل. اور پھر ایمان کے بارے میں الگ سے سوال کیا. تو ایمان کے بارے میں کیا کہا؟ ان تؤمن باللہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, رسولوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, آخرت کے دن پر ایمان لاؤ, اور اسی طرح تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ اصل میں ہمارا عقیدہ ہے. اور یہاں پر اسلام اور ایمان کو الگ کر کے پیش کیا گیا ہے.
اور دونوں کے کچھ ارکان بتائے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں. بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. جو اس سے خود بات معلوم ہوتی ہے کہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اور ایمان جسے کہا جاتا ہے وہ 6 ارکان پر مبنی ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے ایمان اور اخلاق. ایمان اور اخلاق میں پہلی بات ہم نے سمجھ لیا 2 الگ الگ نہیں ہیں. ایمان اور اخلاق دونوں ایک ہی ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا اسلام اور ایمان 2 الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہی ہیں؟ اسلام اور اخلاق 2 الگ الگ ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں؟ کیا بولیں گے آپ لوگ؟ کیا اس طرف کا بھی آواز آ رہی نہیں ہے؟ ایک سکے کے 2 چہرے ہیں. اور دوسرا کیا بول سکتے ہیں؟ اس معاملے میں علماء نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ ایک اصول قاعدہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر جہاں کہیں ایک ساتھ اسلام اور ایمان کا ذکر کیا جائے، جہاں پر اسلام اور ایمان کا ذکر کیا جائے تو 2 الگ الگ ہیں. وہ ایک ہی جگہ میں اسلام کا بھی ذکر آ جائے، ایمان کا بھی ذکر آ جائے تو مطلب یہ ہے کہ 2 الگ الگ ہیں. 2 الگ الگ کیسے ہیں؟ اسلام سے مراد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. ایمان سے مراد اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا. کب؟ جبکہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہو تو، دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہو تو دونوں کا معنی الگ الگ ہے. اگر کہیں صرف اسلام کا ذکر آیا، ایمان کا نہیں آیا، کہیں صرف ایمان کا ذکر آیا، اسلام کا نہیں آیا، تو اس صورت میں اس کے اندر دونوں شامل ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے مؤمنین. اب یہاں پر مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایمان والوں کا ذکر کیا گیا. تو کیا اب ایمان والوں میں اسلام والے شامل ہے یا نہیں ہیں؟ چونکہ یہاں پر صرف ایمان کا ذکر آیا ہے، اسلام کا نہیں آیا. اگر صرف ایمان کا ذکر آئے تو اس میں اسلام بھی شامل، اگر اسلام کا ذکر آئے تو اس میں ایمان بھی شامل، اسلام میں ایمان شامل، ایمان میں اسلام شامل. اگر دونوں کا ذکر ایک جگہ پر آئے، دونوں کا ذکر اگر ایک جگہ پر آئے تو دونوں کا الگ الگ معنی کیا جائے گا. اسلام کا معنی عمل سے کیا جائے گا اور ایمان کا معنی یقین سے، اعتقاد سے، باطنی کام سے کیا جائے گا. واضح ہے مسئلہ ہے؟ ایمان اور اسلام کے بارے میں واضح ہے؟ واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. تو اگر ایک جگہ دونوں ایک جگہ آئیں گے تو دونوں کا معنی الگ ہوگا، اسلام کا معنی الگ، ایمان کا معنی الگ. اگر صرف ایک اسلام کا آیا تو اس میں ایمان شامل، اگر صرف ایمان کا لفظ آیا تو اس میں اسلام شامل. واضح ہے نہیں؟ دوسرا مسئلہ. اب تیسرا مسئلہ جو ہمارے پاس اصل میں ہے کہ ہم نے جانا ہمارا موضوع ایمان اور اخلاق، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ 2 الگ الگ نہیں ہیں بلکہ 2 ایک ہی ہے. ایمان ہی اصل ہے، ایمان کے بغیر اخلاق نہیں ہو سکتے. اور اگر انسان کے پاس ایمان ہو، اخلاق نہیں ہے تو کبھی کبھی اخلاق نہ ہونے پر انسان ایمان سے نکل سکتا ہے یا نہیں تو اس کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے. یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ایمان اور اخلاق 2 الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے بارے میں علماء نے جو تعریف کی ہے، کہا ہوا قول باللسان و اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصی. یہ ایمان
ایمان اسے کہتے ہیں، علماء نے تعریف کی، ہم اردو میں جانیں گے اسے کیا بولتے ہیں ایمان، ایمان کسے بولتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ زبان سے انسان گواہی دے اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے بولنا، اور اس کے ساتھ اعتقاد بالقلب، دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہی ہے، صرف زبان سے میں بولنا نہیں ہوں لیکن میں اس بات پر یقین بھی رکھتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آخری نبی ہیں، دل میں اس بات کا یقین بھی ہو، اور اس کے ساتھ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، یعنی اپنے اعضاء سے عمل کرے۔ یہ تین چیزیں ایمان میں شامل ہیں، اور ایمان میں تینوں کا ہونا لازم ہے، کسی ایک کا بھی اگر نکل جانے کی بات ثابت ہو تو ایمان سے نکلنا ہے، کوئی ایک چیز بھی نکل سکتی نہیں، تینوں ساتھ میں رہنا، ایک زبان سے گواہی دینا، دوسرا اپنے دل میں یقین رکھنا، تیسرا عمل اپنے اعضاء کے ذریعے، زبان، آنکھ، ہاتھ اور پیر کے ذریعے عمل کرنا۔ یہ تین چیزیں ضروری ہیں، اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں سے انسان کا پورا ایمان چلے جائے، یا بعض چیزوں سے انسان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زبان سے اقرار نہیں کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، دل میں یقین ہے، دل میں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، دل میں یقین ہے کہ اللہ کے رسول کیا ہے، یہ محمد ہیں، آخری نبی ہیں، دل میں یقین ہے، لیکن زبان سے نہیں بول رہا، بولنے کی طاقت ہے تو بھی نہیں بول رہا، گونگا نہیں ہے وہ، بات کر سکتا، لیکن بات کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود نہیں بول رہا، مسلمان نہیں ہونے، مومن نہیں ہونے۔ ابو طالب کی مثال، یہود و نصارہ کی مثال، مثال میں کہ ابو طالب بھی ہیں، مانتے تھے کہ جو محمد لائے ہیں وہ دین سچا ہے، یہود و نصارہ بھی مانتے تھے، تسلیم کیے تھے کہ چونکہ ان کے اوصاف پہلے سے تورات و انجیل میں مذکور ہیں تو مانتے تھے، لیکن کبھی زبان سے انہوں نے نہیں تسلیم کیا اس بات۔ تو گویا کہ زبان سے بولنے کی طاقت رکھ کر بھی اگر کوئی نہیں بولتا ہے، اگرچہ کہ دل سے مانتا ہے اور عمل کرتا ہے، پھر بھی وہ مسلمان نہیں۔ یا اگر کوئی زبان سے بولے لیکن دل میں یقین نہ رکھے اور عمل کرتا رہے، وہ بھی کیا ہے؟ مومن نہیں، منافق کی مثال، کہ زبان سے بولتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، لیکن کیا ہے؟ دل میں یقین نہیں تھا، اعتقاد نہیں تھا، مضبوط ایمان نہیں تھا، اسی لیے انہیں منافق کہا گیا۔ یا اس کے مقابلے میں اگر کوئی زبان سے اقرار کرے، دل میں یقین بھی رکھے لیکن عمل نہ کرے، دل میں یقین رکھ کر عمل نہ کرے، عمل نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، نماز کا انکار کر دے، ختم، ایمان سے نکل گیا وہ، کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ بولتا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، مومن نہیں ہے وہ، چونکہ عمل نہیں کر رہا وہ۔ اگر کسی کا انکار کر دے عمل میں، ایمان سے نکل جائے گا۔ یا انکار نہ کرے، انکار نہ کرتے ہوئے عمل کرتا ہے لیکن نماز میں سستی برتے، زکوٰۃ دینے میں آدھی دے آدھی نہ دے، طاقت رکھ کر بھی حج نہ کرے، دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائے، روزے نہ رکھے طاقت رکھنے کے باوجود، لیکن مانتا ہے کہ روزے رکھنا چاہیے، مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ اب عمل نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اصل جو بات مجھے بتانی یہ ہے، جیسے ہم نے جانا ایمان اور اخلاق دونوں ایک ہی ہیں، جو بات ہماری شروع ہوئی تو اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ ایمان میں زبان سے اقرار، دل سے یقین شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے۔ اخلاق عمل کرنے کا نام ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ یہ عمل کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ اچھا عمل نہیں کر رہا ہے، اچھے اخلاق کا اظہار نہیں کر رہا ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ اچھے اخلاق اختیار نہ کرنے سے ایمان کمزور ہے۔ جب وہی اچھے اخلاق اختیار کرے گا تو وہ اخلاق ایمان میں شامل ہے۔ تو ایمان اور اخلاق دو الگ الگ نہیں ہیں،
یہ دونوں ایک ہی. اسی لیے صحابہ نے آ کر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ عبداللہ بن جدعان بڑا سخی انسان تھا، گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر پکار کر کھانا کھلاتا تھا. ضرورت مند کے بارے میں معلوم ہوا تو فوراً اس کے پاس پہنچتا تھا، سوال کرے کہ کیا ہے اس کے بارے میں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں کل قیامت کے دن کوئی کام فائدہ مند نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا. اخلاق ہے، ایمان نہیں ہے. تو گویا کہ اخلاق اور ایمان دو ایک چیز ہیں، یہ لازم اور ملزوم ہیں، دو کو الگ نہیں کر سکتے. کہ صرف کوئی اخلاق کو اپنائے ایمان کو نہ اپنائے تو ختم، یا کوئی ایمان کو اپنائے اخلاق کو نہیں اپناتا ہے تو یقیناً یہ چیز اس کے ایمان میں کمزوری پیدا کر سکتی ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا کتنے واقعات ہیں کہ متکبر کا انجام جہنم بتایا گیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی حدیث آپ نے پیش کی، میری امت کا مفلس ایسا ہے بڑے بڑے نیکیاں لے کر آئے گا لیکن یہاں اخلاق اچھے نہیں تھے. لوگ آئیں گے اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے اور پھر لوگ باقی رہیں گے تو اپنے گناہ اس پر ڈال کر چلے جائیں گے. ایمان ہے، عمل ہے، لیکن اس میں کمی ہے، اخلاق میں کمی ہے. تو یہ اخلاق کا جو معاملہ ہے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، آپ دیکھ لیں مکی زندگی میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ان 13 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں پر زور دیا؟ کیا بتا سکتے ہیں کوئی کہ 13 سال میں قرآن مجید کا جو جتنا حصہ اترا ہے تو اکثر کون سی باتوں پر اترا ہے پورے 13 سال میں؟ زیادہ تر جی تبلیغ، ابھی اللہ کی طرف بلانا، اور اخلاق، اور توحید، اور قیامت کی طرف. جی اب ایک ذرا قریب آ گئے ماشاءاللہ. اور ایک چیز انبیاء پر ایمان لانا. پورے 13 سال میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر زور دیا وہ 3 طرح کی چیزیں، ایک توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت. تیسری چیز آخرت. یہی اصل ہے 13 سالہ زندگی کا پورا خلاصہ. پورے 13 سال میں نماز کو فرض نہیں کیا آخر میں، لیکن نماز کا حکم تو تھا، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن فرضیت کے طور پر جیسے 5 نمازیں ہیں ویسا حکم نہیں تھا. نبوت کے شروع ہی سے نمازوں کا معاملہ پہلے سے ہے، نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، لیکن حکم جو آیا فرضیت کا وہ آخر میں آیا معراج کے بعد. لیکن نہ روزوں کا حکم آیا، نہ زکوٰۃ کا حکم آیا، نہ ہی میدان جنگ میں قتال کا حکم آیا، کوئی بات وہاں پر نہیں تھی. پورے 13 سال میں 3 باتوں پر زور دیا گیا، توحید، رسالت، آخرت. آخرت میں کامیابی کی بات. لیکن یہاں پر اخلاق کہاں ہے؟ اخلاق نہیں ہے یہاں پر، ہے کہ نہیں؟ یہاں پر اخلاق ہے کیا؟ اخلاق نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اخلاق اس میں اخلاق بھی ہے. وعلیکم السلام تو آئیے شیخ. اس میں اخلاق بھی ہے. اخلاق کا جو ذکر ہے وہ آخرت میں. جو تیسری جو چیز ہے آخرت ہماری، تو یہی اللہ تعالیٰ نے 13 سال میں جو 3 چیزوں پر زور دیا تو اس میں ایک آخرت کا جو مسئلہ ہے یہ اخلاق پر مبنی مسئلہ ہے. صحابہ کی زندگی میں اخلاقی جو درستگی آئی اسی آخرت کے تصور پر آئی، آخرت کی ڈر سے ہی آئی. آخرت کے تصور ہی سے سارے صحابہ اپنے برے اخلاق کو چھوڑ دیا. اور شروع ہی میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے تھے کہ تم ایک اللہ کو مان لو، رسولوں کو مان لو، کتابوں کو مان لو، جہاں پر آخرت کی دعوت دیتے تھے اسی جگہ پر اخلاق کی بھی دعوت دیتے تھے، چونکہ یہ جڑا ہوا مسئلہ ہے، ایمان سے جڑا ہوا مسئلہ. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب صحابہ پریشان ہو کر مکے سے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، حبشہ کا بادشاہ پرامن ہے یہ کہہ کر آپ نے بھیجا صحابہ کو،
وہاں جانے کے بعد بھی مکے والے تحفے لے کر گئے، کہا کہ بعض لوگ بھاگ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، انہیں واپس کر دو۔ تو اس وقت بادشاہ نے بلایا، پوچھیں آخر یہ کون سا دین لے کر آئے ہیں لوگ؟ تو وہاں پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ بھی ہیں۔ تو گئے مجلس میں، جانے کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر پہلے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بالکل، کہ جو تم نے کہا ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے، بالکل سچ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کے بعد جب اپنے دین کے بارے میں بات آئی تو کہا کہ دیکھو بادشاہ، کہ ہم اس سے پہلے چور تھے، ڈکیتی کرتے تھے، زنا کے معاملے میں آگے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک انسان کو بھیجا، اس نے ہم سے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم چوری نہ کریں، ہم خیانت نہ کریں، عورتوں کی عزت نہ لوٹیں۔ ہمیں اس کی بات اچھی معلوم ہوئی تو ہم نے اسلام قبول کیا۔ تو گویا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، ایمان ہی کی بات نہیں، ایمان کے ساتھ اخلاق کی بات بھی ہے۔ اور تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی، ایمان اور اخلاق کا معاملہ آپس میں بالکل جڑا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایمان اور اخلاق، یہ ضروری ہے۔ چلیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے ایمان۔ اس معاملے میں ہم پہلے آتے ہیں کہ ایمان کے ارکان میں پہلا رکن ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ یہ ہمارا پہلا حصہ ہے، پہلا رکن۔ ایمان کے 6 ارکان میں پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائیں؟ جی 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 اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اور کوئی دوسرے بولیں؟ ربوبیت کو ماننا، الوہیت کو ماننا، اسماء و صفات کو ماننا۔ ٹھیک ہے، سب بات واضح ہے کہ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا یہ 3 حصوں پر جڑا ہوا ہے، جسے توحید کہتے ہیں، جسے توحید کہتے ہیں۔ 3 حصوں پر یہ معاملہ جڑا ہوا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ پہلی چیز توحید کے حصوں میں پہلا حصہ، کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری چیز، اللہ کی ربوبیت میں اللہ کو تنہا سمجھنا۔ ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پالنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی قیامت کے دن اٹھانے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، تصرف کائنات میں کرنے والا وہی ہے، تقدیر لکھنے والا وہی ہے، زندگی بنانے والا وہی ہے۔ جتنی بھی چیزیں دنیاوی زندگی اخروی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، تمام چیزوں میں اللہ ہی کو ماننا یہ ربوبیت میں شامل۔ تو ایمان باللہ میں دوسرا حصہ ہے کہ اللہ کو رب ماننا، یعنی ہر چیز کرنے والا وہی ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، ربوبیت اسے کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو تنہا سمجھنا۔ اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر میرا نام محمد امین ہے، میرا نام محمد امین، اسے اسم بولتے، اسماء میں شامل۔ اور صفت کسے بولتے؟ میری صفت میں کیا بولیں گے؟ میں گڈھا ہوں، موٹا ہوں، دبلا ہوں، گورا ہوں، کالا ہوں، یہ صفت بولتے اسے۔ تو اللہ کے نام میں اور اللہ کے صفات میں اللہ کو تنہا سمجھنا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نام لفظ جلالہ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نام اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں میں الرحمن یہ اللہ کا نام ہے، تو الرحمن یہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو صفات ہیں، مثال کے طور پر کبھی اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رحیم ہے، کبھی کہا گیا کہ وہ علیم ہے، کبھی کہا گیا کہ وہ غفور ہے، کبھی کہا گیا کہ وہ کریم ہے۔ جتنے بھی اللہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں، ان سارے
سارے صفات میں یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس میں شامل نہیں، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ایمان باللہ کے 3 حصے، اسے توحید کہتے ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں، توحید کی 3 قسمیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، چونکہ یہ ہمارا بیان نہیں ہے، یہ کیا ہے، افہام و تفہیم کی بات ہے، علم کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ بھئی توحید کی 3 قسمیں ہیں، تو یہ 3 قسمیں کون بتائے؟ کہ اللہ بتایا، کہ اللہ کے رسول بتائے، کیا صحابہ نے بتایا، کون بتائے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں؟ کون بتائے؟ کیا کہیں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس پر تم ایمان لاؤ؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، تم اس پر ایمان لاؤ؟ بولیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ جی جی بالکل، ماشاءاللہ، یہ اصل بات ہے کہ اگرچہ کہ توحید کی قسموں کا معاملہ صراحت کے ساتھ ایسا کہیں پر قرآن میں، حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتایا ہو کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا ہو کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، بلکہ بعد میں یہ قسموں کو بنایا گیا قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے اس کے 3 درجے کیے گئے۔ چونکہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر توحید میں بہت ساری چیزوں کو داخل کرنے لگے یا بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے لگے، تب جا کر ضرورت محسوس ہوئی کہ توحید کا مطلب صرف عبادت نہیں ہے، توحید میں ربوبیت شامل ہے۔ توحید کا مطلب صرف ربوبیت نہیں ہے، توحید میں الوہیت شامل ہے۔ توحید کا مطلب الوہیت ربوبیت نہیں ہے، اسماء و صفات بھی شامل۔ بعد میں محسوس ہوئی۔ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں التتبع والاستقراء، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان 3 توحید کی قسموں کو بتایا گیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں کیا ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، تعریف ہے اللہ کی، اللہ یہ الوہیت، توحید الوہیت، رب العالمین یہ توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم یہ توحید اسماء و صفات۔ اللہ نے پہلے ہی سورہ میں اس کا ذکر کر دیا۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی بھئی 3 قسمیں بتانے کی؟ اب کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کو رب مانتے تھے، رب مانتے تھے۔ کبھی سمندر میں جاتے، طوفان آ جاتا تو اللہ کو پکارتے تھے۔ اب بھی کتنے ایسے ہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں، بتوں کی عبادت کرتے لیکن پھر بھی کہتے کہ ایشور ایک ہی ہے بولتے، جب مانگنے کی بات آتی تو وہاں پر ایک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رب کے معاملے میں ایک چیز ثابت کرتے، لیکن ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو عبادت تو کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، لیکن جب مانگنے کی بات آتی تو خبر کے پاس جاتے، ربوبیت میں وہاں پر شرک کر بیٹھتے، یا اسماء و صفات میں کسی کو شریک کر لیتے، یا غوث کہہ لیتے، مدد گزار کے طرف پکار لیتے، اسماء و صفات میں اللہ کے برابر کسی کو شریک کر لیتے۔ تو اسی لیے یہ تقسیم کرنی ضروری ہوئی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ توحید کا مطلب صرف عبادت نہیں ہے، رب بھی ماننا اور اسماء و صفات میں بھی برابر شریک کر لینا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں استعمال کر دیا کہ تم گواہی دو اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہی اصل چیز ہے، توحید اس میں شامل کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، نہ عبادت میں، نہ ربوبیت میں، نہ اسماء و صفات میں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ ہم گواہی دیتے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو الغرض ہمارے ایمان میں پہلا رکن ایمان باللہ، تو ایمان باللہ میں توحید کی 3 چیزیں شامل ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔
کہ ساری چیزوں میں اللہ کو برابر تسلیم کر لینا، کسی کو اس میں شریک نہ کرنا۔ اس میں جو دوسرا رکن ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے الایمان بالملائکہ، کہ ملائکہ پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا۔ الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ دوسری چیز فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ فرشتے کون ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ فرشتے کون ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ نے کیسے بنایا انہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا۔ تو مخلوقات میں جو مکلف جسے کہیں گے، مکلف مخلوق، اللہ نے 3 طرح کے بنایا ہے، ایک نور سے، ایک آگ سے، ایک مٹی سے۔ نور سے بنی ہوئی مخلوق کو فرشتے کہیں گے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق کو جن و شیطان کہیں گے، اور مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو انسان کہیں گے۔ اور جہاں تک فرشتوں کی بات ہے، ان کی تعداد کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، فرشتوں کی تعداد کتنی۔ بلکہ ایک حدیث میں تو کہا گیا کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں فرشتے سجدہ نہ کرتے ہوں، رکوع میں نہ ہوں، بلکہ آسمان کے اوپر کعبۃ اللہ کے برابر جو ایک کعبۃ اللہ ہے، بیت معمور ہے، وہاں پر اتنے فرشتے طواف کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کسی فرشتے کا چکر ہو گیا تو پھر قیامت تک آنا مشکل ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے چکر طواف کر رہے ہیں، تو کتنی تعداد ہے فرشتوں کی کسی نہیں معلوم۔ تو ایسے وقت میں فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ ایمان رکھیں کہ فرشتے ہماری طرح ایک مخلوق ہے، ہماری طرح ایک مخلوق ہے، وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے کہ اگر ہم پکاریں فرشتے کو، اے فرشتے میری مدد کر، نہیں پکار سکتے، نہ وہ مدد کر سکتے۔ اس لیے کہ بعض قصوں کے اندر واقعہ ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، اور لوگوں نے ایک اور مخلوق کو پیدا کر لیا پری کے نام پر۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ورنہ پری کے نام پر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ قصے کہانیوں میں لوگوں نے اسے پیدا کیا، اسے بنایا مخلوق کو، پری کے نام پر کوئی مخلوق نہیں ہے، لوگوں نے اسے بنایا۔ اور یہ عقیدہ یہ کفار مکہ سے آیا عقیدہ اصل میں۔ جو کفار مکہ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود کے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو وہیں سے عقیدہ پریوں کا آ گیا۔ یہ پریاں ہیں جو پھرتے رہتے ہیں، اس میں بھی اچھے کچھ پریاں ہیں، خراب پریاں ہیں، لوگوں نے الگ الگ طریقے ایجاد کر لیے۔ تو پہلی چیز فرشتے اللہ کے مخلوق ہے، مخلوق کے علاوہ اور کچھ نہیں، تصرف کرنے والے نہیں، اللہ کے حکم سے اگر اللہ نے کسی کو ذمہ داری دی تو وہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس پر ایمان لانے میں، فرشتوں پر ایمان لانے میں دوسری چیز یہ ہے کہ فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لا تعداد، گنتی کا علم کسی کو نہیں، لیکن ان میں سے بعض فرشتوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا، احادیث میں کیا گیا، ان کے نام ذکر کیے تو ہم ان پر ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لائیں گے۔ جن کے نام ذکر نہیں کیے گئے تو نام کے بغیر ہی ان پر ایمان لائیں گے۔ یہاں پر فرشتوں پر ایمان کی جو بات آئی ہے کہ ایمان کے ارکان میں مومن کے لیے فرشتوں پر ایمان لانے کی جو بات بتائی گئی ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بعض لوگ بعض فرشتوں کا انکار کر دیتے ہیں، فرشتوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ یہود کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام دشمنی کرتے تھے، کیا بول کر؟ بھئی آخری نبی جو آنے والا تھا ہماری نسل سے آنے والا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کیا کرے؟ دوسری طرف چلے گئے، یہ ہمارے دشمن ہیں یہ، تو جبرائیل علیہ السلام دشمنی کرتے۔ شیعہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام کو حضرت علی کے پاس آنا تھا، کیا کرے؟ چھوڑ کر اللہ کے رسول محمد کے پاس چلے گئے۔ تو یہ فرشتوں پر دشمنی، فرشتوں کا انکار۔ اور بعض لوگ تو خود ابو جہل فرشتوں کا انکار کرتا تھا کہ دیکھیں گے جہنم میں جانے کے بعد کون کیا کرتا ہے، وہاں کتنے تعداد میں رہیں گے دیکھیں گے،
ہماری تعداد اتنی زیادہ رہے گی، ان کا مقابلہ ہم آرام سے کر سکیں گے۔ تو فرشتوں کا انکار یقیناً یہ ایمان سے نکالنے والی چیز، ایک مخلوق کا انکار ہے۔ تو اسی لیے احادیث کے اندر شریعت میں یہ بات شامل کی گئی کہ ایمان میں فرشتوں پر ایمان بھی ضروری ہے۔ وہ لاتعداد ہیں، جن کا نام ذکر کیا گیا اسی پر ہم اسی طرح ایمان رکھیں گے۔ جیسے بعض فرشتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نام بھی ذکر کیے اور اسی طرح ان کے کام بھی ذکر کیے، کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے وحی لانے کے لیے مقرر کر دیا تھا، میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے بارش برسانے، پودے اگانے کا کام دیا تھا، اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا کام دیا گیا ہے، ملک الموت کو اللہ نے موت نکالنے کی ذمہ داری دی ہے۔ تو یہاں پر نام مذکور ہیں اور کام مذکور ہیں، اس پر ہم ویسے ہی ایمان رکھیں گے، اور یہ ایمان اس بات پر ہوگا اللہ نے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری پر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن مطلب یہ نہیں کہ وہ تصرف کر سکتے ہیں کائنات پر، ان سے مدد لے سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی کائنات میں نہیں۔ ایمان کے ارکان میں جو تیسرا رکن ہمارے پاس ہے، الایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان رکھنا۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتنی کتابیں اتارا ہے؟ کون سی؟ بولیے سر۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ کیا اتنے ہی ہیں کہ اور بھی ہیں؟ صحف ابراہیم، ماشاء اللہ جی۔ اور کچھ ہیں؟ اور ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر نبی کے ساتھ کتابیں ہوں گی، بس ہمارے سامنے اتنی کتابوں کا ذکر ہے تو ہم جو ہمارے سامنے نام ذکر کیے گئے ہیں اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جن کا نام ذکر نہیں ہے اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کتابوں پر ایمان لائیں گے تو کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تورات پر ہم ایمان لائیں گے، کیا مطلب تورات پر ایمان لانے کا؟ زبور پر ایمان لائیں گے، کیا مطلب زبور پر ایمان لانے کا؟ کیا مطلب اس کا؟ اسے قوم کے حد تک تھا۔ تو جی بولیے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، تو ہمارا ایمان صرف کتاب ہونے تک، اسے ایمان کو تقسیم کر کے بولتے ہیں ایمان اجمالی، ایمان تفصیلی، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اسے بولتے ہیں۔ ایمان جو لانا ہے کتابوں پر اس کی دو قسمیں، ایک ایمان مجمل ہے، دوسرا ہے ایمان مفصل۔ ایمان مجمل قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ساری کتابوں پر ایمان مجمل ہے، یعنی اجمالی ایمان رکھیں گے کہ فلاں کتاب فلاں نبی پر اتاری گئی، یہ آسمانی کتاب ہے، اتنا ہی۔ اس کے اندر موجود تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا نہیں ہے، تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا نہیں ہے۔ ایمان رکھنا ہے کہ تورات یہ اللہ کی کتاب ہے، زبور یہ اللہ کی کتاب ہے، فلاں نبی پر اتاری گئی، انجیل اللہ کی کتاب ہے، فلاں نبی پر اتاری گئی۔ اس کے اندر موجود تعلیمات پر عمل کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ کتاب اس سے پہلے کی ساری کتابوں کو ختم کر دیتی، اسے منسوخ کر دیتی، ختم کر دیتی۔ تو ان پر اجمالی ایمان، صرف ایمان رکھنا کہ یہ کتاب جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ آسمانی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، انکار نہیں کریں گے۔ لیکن جب قرآن مجید کی بات آئے گی وہاں پر ایمان مفصل، تفصیلی ایمان کیسا؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اس کی ہر تعلیم سچی ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے ضروری ہے، ہر چیز پر عمل کرنا، ایمان رکھنا، ایک ایک حرف پر ایمان رکھنا۔ تو یہ ایمان مفصل کتابوں کے بارے میں، اس میں صحف ابراہیمی شامل ہے اور نبیوں کو جو کچھ دیے گئے ہیں ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور چوتھی چیز الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کی بات بھی ایسے ہی ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب پر ایمان رہے گا کہ وہ رسول ہیں، لیکن ان کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ان کی شریعت ہمارے لیے نہیں ہے۔
آخری نبی پر ایمان رکھیں گے کہ آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ پر کتاب نازل کی گئی، آپ کی ہر تعلیم پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ضروری ہے، ہر بات پر ایمان رکھیں گے. تو وہ بقیہ رسولوں پر ایمان مجمل اور آخری رسول پر ایمان مفصل. اگر اس میں سے ایک رسول کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ مومن نہیں. اسی لیے یہود و نصارہ کبھی مومن نہیں ہے، مشرکین کبھی مومن نہیں ہے. مشرکین اپنے آپ میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یہود دعویٰ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ کے دین پر ہیں، نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں. لیکن عیسیٰ کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، آخری نبی کا انکار کرتے تھے. موسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کا آخری نبی کا انکار کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہنے کا دعویٰ کرنے والے کسی اور نبی کو نہیں مانتے تھے، تو کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے. تو ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ سارے رسولوں پر ایمان رکھا جائے اور آخری نبی پر مکمل ایمان، پورے طور پر ایمان رکھا جائے. یہ ایمان کے اندر یہ بات شامل ہے. پانچویں چیز جو ایمان میں شامل ہے وہ ہے الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا. ایک بڑا مسئلہ ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا، کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے. کہ یہ سمجھنا کہ قیامت آئے گی، یا یہ سمجھنا کہ قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، یا یہ سمجھنا کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب چکانا ہے، یا یہ سمجھنا کہ حساب کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، یا پھر یہ سمجھنا کہ فیصلے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آنا ہے. آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل. آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ دنیا وقتی ہے، ایک مرتبہ جانے کے بعد آنا نہیں. پھر اس دنیا میں جو کچھ کیا گیا اس کا حساب دینا، اور اس کے حساب کا سلسلہ قبر سے شروع ہوگا. قبر سے ہی اس کا معاملہ ماجرا شروع ہو جائے گا، حساب و کتاب کا، عذاب کا، نعمت کا. پھر آخرت کے دن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں پر ایمان رکھنا یہ آخرت کے ایمان میں شامل ہے. جیسے آخرت کے دن پر ایمان میں کہ کل قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جنت کو لایا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم پر پل صراط بچھایا جائے گا، نام اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، انسانوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بات کرے گا، فیصلہ ہوگا جنت کا جہنم کا. پھر سارے فیصلے کے بعد موت کو لا کر دونوں کے درمیان ذبح کیا جائے گا. کل قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں پر سارے لوگ نعمتوں میں رہیں گے، پھر دوبارہ کوئی نہیں آئے گا. یہ آخرت کے دن پر ایمان میں شامل. اور انسان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز آخرت پر ایمان ہی. آخرت پر ایمان ہی سے انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے. صحابہ کرام جو اپنے ایمان کو بچاتے تھے، ایمان پر جمے تھے، اصل میں آخرت کے پر ایمان ہونے کی وجہ سے ہی وہ اپنے ایمان کو بچاتے تھے. کتنے ایسے واقعات ہیں. حضرت بلال کا واقعہ ہی لیجیے، اتنی تکلیفیں دی گئیں، کیوں وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان آخرت پر مضبوط تھا. یہ دنیا تو کبھی نہ کبھی چھوڑنا ہی ہے، آج مروں کہ کل مروں، مرنا ہی ہے. لیکن آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا. کتنے ایسے صحابہ ہیں نبی نویلی دلہن کو چھوڑ کر چلے گئے میدان میں، آخرت کے بارے صرف جنت کی طرف تصور، جہنم کے عذاب کا ڈر انہیں اپنے ایمان میں مضبوط کر دیا تھا. تو آخرت پر ایمان بہت ہی اصل چیز ہے انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کے سامنے آخرت کا ذکر کرتے تھے. کئی صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو جنت ہمارے سامنے دکھتی ہے، جہنم دکھتی ہے، جیسے ہی باہر چلے جائیں ساری چیزیں بھلائی جاتی ہیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ذکر کرتے تھے، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، آخرت کا ذکر صحابہ کے سامنے ہمیشہ کرتے تھے اور ایمان اس میں مضبوط کرتے تھے. اور انسان کا اگر ایمان آخرت کے معاملے میں مضبوط ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ دنیا، جیسے حدیث میں اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے،
تو یقیناً ایک مومن کے سامنے بھی یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی، کوئی اس کی وقعت نہیں ہوگی۔ حرام سے بچنا ہے، حلال اپنانا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، اچھے راستے کو اختیار کرنا ہے، ایمان پر رہنا ہے، شرک سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں آخرت پر، ایمان پر مبنی۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام جب آ کر سوال کیا ایمان کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ذکر میں آخرت پر ایمان کی بات بتائی، تو اس کے بعد کہا کہ تم نے سچ کہا، ایمان میں یہ بھی شامل ہے۔ ایمان میں صرف توحید کو ماننا نہیں ہے، ایمان میں آخرت پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے، تبھی انسان کی توحید باقی رہتی ہے، ورنہ پھر توحید بھی باقی نہیں رہتی۔ محترم حضرات، ایمان کے جو ارکان کی گفتگو ہماری پاس چل رہی ہے، اس میں آخری چیز ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بہت ہی ایمان کے مسئلے میں اہم چیز اور بہت باریک چیز ہے۔ کبھی کبھی انسان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ شیطان کیا کرتا ہے، تقدیر کے راستے سے آ کر لوگوں کو گمراہ کر دیتا۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، کبھی شیطان آتا ہے، سوال کرتا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ بندہ ذہن میں سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نے۔ تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے دادا نے۔ پھر تمہارے دادا نے کس نے پیدا کیا؟ پردادا نے۔ تو ایسا چلتا چلتا سلسلہ آخر میں لا کے شیطان کھڑا کرتا، تو پھر ساروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان یہاں تک لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی تصور آ جائے تو آپ نے فرمایا فوراً کہ تم شیطان مردود سے پناہ طلب کرو اور اللہ پر ایمان کی بات کرو، اللہ پر ایمان کی بات کرو۔ یہ تقدیر کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے جو لوگوں کو بہت جلد گمراہ کر دیتا ہے۔ اور صحابہ کے زمانے میں جو مختلف جماعتیں شروع ہو گئیں، تقدیر کے راستے سے شروع ہوئی۔ قدریہ فرقہ جب شروع ہوا، پہلا فرقہ جو مسلمانوں کے درمیان سے اٹھنے لگا، آخری صحابہ کا آخری زمانہ تھا، وہیں سے یہ فرقہ شروع ہوا قدریہ کے نام سے، تقدیر کے نام سے۔ اسی سے نکلا معتزلہ، اسی سے نکلا جہمیہ، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے اشاعرہ، مرجیہ، مختلف قسم کے فرقے جو تابعین کے زمانے میں نکلنا شروع ہوئے۔ تو ان کا اصل سبب تقدیر، اصل چیز تقدیر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ انسان کا ہے، اس میں اللہ کی کیا بھی مرضی نہیں ہے۔ اللہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان پڑھ رہا ہے، اللہ نے اسے توفیق نہیں دی۔ انسان گناہ کرتا ہے تو خود سے کر رہا، اللہ نے اسے توفیق نہیں دی۔ تو گویا کہ سب کچھ بندے کا، اچھا کرے تو بھی بندہ، غلط کرے تو بھی بندہ۔ بعض لوگ کیا بولے، سارا کام یہ اللہ کا ہے، اچھا بندہ کرے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے، اس لیے اسے کیا بھی سزا نہیں ہوتی، اس لیے کہ گناہ بھی وہ اللہ کی طرف سے کر رہا، تقدیر میں ہے کر رہا۔ یہ تقدیر کا معاملہ ایسا خطرناک اور نازک وہ باریک ہے کہ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اسلام سے نکل گئے۔ اسی لیے ایمان کی جو بات ہمارے سامنے شروع میں آئی تھی، اس میں یہ بات آئی تھی کہ ہم زبان سے جب اقرار کرتے ہیں تو دل سے یقین کر لینا، ختم، دل سے یقین کر لینا۔ تقدیر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کبھی ہم نے دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھے نہیں، پل صراط کو ہم نہیں دیکھے، کوئی چیز قبر کے عذابات ہمارے سامنے محسوس نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم جب ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن ہے، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، تو اسی طرح تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دیا۔ یہ اس کا تعلق اعتقاد سے ہے کہ انسان اپنے اندر یقین رکھے۔ یہاں پر ایک بات تقدیر کے معاملے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث میں موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا اختلاف ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تمہاری وجہ سے دنیا میں پڑے ہمیں، اگر تم جنت میں غلطی نہیں کرتے تو ہم دنیا میں نہیں آتے، تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر آئے۔ اب آدم علیہ السلام بولے بھئی میری تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ میں جنت میں جاؤں، شیطان کے جھانسے میں آؤں،
اور وہ پھل کو کھا لوں، پھر مجھے دنیا میں بھیجا جائے، یہاں سے انسان کی نسل نکلے، میری تقدیر میں لکھا گیا تھا۔ اب اس چیز کو لے کر بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ انسان جو بھی غلطی کرتا ہے وہ تقدیر میں ہے، تو پھر اس میں سزا کی کیا ضرورت ہے، جہنم کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تقدیر میں ہے بولتا، چوری کرتا ہے تقدیر میں ہے کر رہا انہیں، بدکاری کر رہا ہے تقدیر میں ہے کر رہا۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کیا بولے، میری تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ میں پھل کھاؤں، پھر مجھے بھیجا جائے، یہاں سے انسان کی نسل نکلے، تو ان کے تقدیر میں غلطی کرنا لکھا گیا تھا، اس لیے غلطی کرے۔ اب دنیا میں جتنے بھی انسان غلطی کرتے ہیں یہ تقدیر میں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، غلطی کر کے اپنی غلطی کو تقدیر پر ڈال دیتے ہیں، عمل سے پیچھے ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ خود عمل سے پیچھے ہوتا اور معاملہ تقدیر پر ڈال دیتا۔ لیکن یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں جس پر ہمارا ایمان ہونا ہے۔ ایک تقدیر ہے جسے کہتے ہیں تقدیر ازلی، ہمیشہ کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ کب؟ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آسمان بنے گا، زمین بنے گا، زمین میں انسان آئیں گے، دوسرے مخلوقات آئیں گے، اتنے سال تک یہ دنیا چلے گی، قیامت کب آئے گی، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوگی، اسے بولتے تقدیر ازلی۔ اور اس کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، جیسے یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ غلام میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، سیکھ لے۔ آخر میں کہا کہ دیکھو اگر پوری دنیا والے مل کر تمہیں کچھ دینا چاہے اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا تقدیر میں لکھا گیا ہے، اگر پوری دنیا والے مل کر کچھ چھیننا چاہیں اتنا ہی چھین سکتے ہیں جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا بتایا، قلم سوکھ گئے ہیں، قلم کیا ہے، اب ختم، تقدیر لکھ کر قلم سوکھ گئے ہیں آپ نے کہا، تو گویا کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، اسے بولتے ہیں تقدیر ازلی، ختم، انسان کے بارے میں لکھا گیا ہے، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسا رہے گا، اس کی زندگی کیسی ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے، اسے تقدیر ازلی، لوح محفوظ میں اللہ نے اسے مکمل ثبت کر دیا، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوگی، کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، لکھا گیا ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ایمان میں پہلا ایمان تقدیر کا یہ ہے کہ تقدیر کی ایک قسم تقدیر ازلی ہے، اللہ نے آسمان اور زمین سے پہلے ہی لکھ دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ختم، جو لکھا گیا وہی ہوگا، یہ تقدیر ازلی۔ تقدیر کی دوسری قسم ہے جسے تقدیر مبرم کہتے ہیں، معلق کہتے ہیں، غیر ازلی سمجھ لیجیے۔ تقدیر معلق یعنی ایک ایسی تقدیر جو لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے، مبرم ہے، معلق۔ معلق کا مطلب کیا ہے کہ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کے۔ تو کیا مطلب اس کا کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ تو یہ کون سی تقدیر؟ دوسری قسم کی تقدیر۔ پہلی قسم کی تقدیر کبھی نہیں بدلتی، تقدیر ازلی کبھی نہیں بدلتی، دعا سے بھی نہیں بدلتی، انسان کے عمل سے بھی نہیں بدلتی، لکھ دیا، جو لکھا گیا وہی ہوگا۔ لیکن جو دوسری قسم کی تقدیر ہے جسے تقدیر معلق کہتے ہیں، تقدیر معلق، لٹکی ہوئی تقدیر، درمیان میں ہے۔ کیا مطلب اس کا درمیان میں رہنے کا؟ مطلب یہ ہے اب مجھے بخار آیا، میری تقدیر میں بخار لکھا گیا ہے، بخار آیا، اب یہ بخار جانے کے لیے تقدیر کا ایک فیصلہ ہے۔ تقدیر کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر انہیں وہ دوا کھایا تو اسے اچھا ہوتا، نہیں کھایا تو نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے؟ معاملہ لٹکا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے؟ لٹکا ہوا، معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔
جب آدمی دوا کھاتا ہے، دوا کھانے کے بعد اس کی بیماری دور ہوتی ہے، تو گویا کہ جو تقدیر میں وہ چیز لکھی گئی اس کے لیے دوا کھانے کا کام اس نے کھایا، اسے شفا ملی۔ تو لا يرد القضاء الا الدعاء کا مطلب یہی ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کے۔ انسان کو مثال کے طور پر نوکری ملنا ہے، اللہ نے معلق رکھا، دعا کرے گا انہیں، دعا کرے تو نوکری ملتی اسے، معلق معاملہ ہے کہ نہیں؟ اب انہیں دعا کرتا اسے نوکری ملتی۔ تو یہ اسے بولتے ہیں تقدیر معلق، تقدیر مبرم۔ اس کا فیصلہ رمضان کے مہینے میں، شب قدر میں بھی سال بھر کی تقدیر ہوتی ہے، سال بھر کی تقدیر الگ اور روزانہ کی تقدیر الگ۔ جو تقدیر معلق ہے یہ روزانہ کی الگ، سال بھر کی الگ، یہ الگ الگ طور پر لکھی جاتی ہے، یہ تقدیر معلق ہے۔ لیکن بندہ جو بھی کرے گا وہ تقدیر پر ہی کرے گا۔ صحابہ نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول کیا میں دم کرا سکتا ہوں کیا اپنے اوپر؟ دم کرا سکتا ہوں کیا اپنے اوپر؟ کہا کہ ٹھیک ہے دم کراؤ۔ تو پھر کیسا یہ تقدیر کے خلاف کیا؟ تو کہا کہ اگر دم کرنے پر تمہیں شفا مل جاتی ہے تو یہ بھی تقدیر ہی ہے، تمہاری تقدیر میں یہی لکھا گیا ہے کہ تم دم کراؤ تو تمہیں شفا ملے۔ وہ تقدیر میں لکھا گیا تبھی تم وہ کام کرو گے، ورنہ وہ کام نہیں کرو گے تم۔ جو تقدیر سال بھر میں الگ سے، روزانہ کے حساب سے الگ سے یہ لکھی جاتی ہے۔ الغرض ایمان کے ارکان میں آخری جو رکن ہمارے پاس ہے تقدیر پر ایمان، یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اگر انسان عقل کو اگر استعمال کرنے لگے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم اس پر یقین کر لو کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، بس اتنا کم سے کم علم کے طور پر یہ بات رکھو کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ازلی ہے، ایک ہے مبرم معلق۔ خود حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ یہ کچھ چند باتیں ایمان سے متعلق ہمارے سامنے تھیں، اگر کوئی آپ کو سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تقدیر تقدیر عمری، ہاں جی 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 بالکل، نہیں یہ ازلی ہے، ازلی ختم، ذری بھی تبدیل نہیں ہوگی اس میں۔ جی جی جی، یہ مانگنے کو دوسرا جو مدد مانگی جاتی ہے اس میں کیسا فرق؟ اس میں فرق کرنے کا مطلب یہ ہے، اسے کیا بولتے ہیں عربی زبان میں تحت الاسباب فوق الاسباب۔ بعض چیزیں اسباب کے نیچے سے آتے ہیں اسباب، بعض چیزیں اسباب کے اوپر کے رہتے ہیں۔ جو اسباب کے اوپر کی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی پورا کر سکتا ہے، جو اسباب کے نیچے کی چیزیں ہیں لوگ انسان سے بھی اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب انسان، ایک بچہ امتحان میں بیٹھنا چاہ رہا ہے کہ نہیں، امتحان میں بیٹھنا چاہ رہا، اب اسے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اس میں دو حصے ہیں، ایک ہے فوق الاسباب، پاس کرنا، پاس کرنے کا کام اللہ کا، کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے تحت الاسباب۔ تحت الاسباب کیا ہے کہ اس کے لیے تیاری کرانا، ایک استاد کو رکھ کر پڑھانا، اسے رہنمائی کرنا کہ دیکھو یہ تم پڑھو، یہ آ سکتا ہے امتحان میں، یہ کیا ہے تحت الاسباب۔ تو تحت الاسباب مدد لے سکتے ہیں۔ اب فوق الاسباب استاد سے بھی مدد نہیں لے سکتے، اب انہیں کیا پاس کرائیں گا، ہے کہ نہیں؟ تو پاس کرانے کی جب بات آتی تو وہاں پر مثال کے طور پر جنگ کا معاملہ ہے، جیت ہار کی بات ہے، وہاں پر کامیابی دینا اللہ کا کام ہے، وہاں اللہ سے مدد مانگیں گے، لیکن اس کے لیے اسباب جو مہیا کرنا ہے، افراد کو لیں گے، سامان کو لیں گے، تیاری کریں گے، دوسروں کی مدد لیں گے، اس میں یہ تحت الاسباب، اسباب کے نیچے کا کام ہے، تو وہ کیا ہے لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ توکل کے خلاف نہیں، دونوں میں توکل بالکل، وہاں پر اسباب اختیار کرنا ہمارا کام، کامیابی دینا نہ دینا اللہ کا کام۔ جی جی تدبیر اور تقدیر سے تدبیر بھی اختیار کرنا، کیا بول رہے ہیں؟ تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی اختیار جی جی بالکل ضروری ہے۔ جی 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 بالکل، جیسا بھی بتائے نہیں آپ کہ بھائی ہم مدد طلب کریں اللہ سے اور سامان اسباب کا اختیار کر رہے ہیں، تو تقدیر پر ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ اسباب کا انتظام بھی ہو۔ مطلب کیا ہے کہ ایسا نہ ہو اب میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری روزی لکھ دی گئی ہے کہ میں روزانہ 100 روپے کماؤں گا،
ہمیں کیسے معلوم کہ میری تقدیر میں 100 روپے لکھا گیا، 1000 روپے لکھا گیا؟ کیسے معلوم؟ نہیں معلوم نا کتنا لکھا گیا، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، چلو میری تقدیر میں ہے تو خود بخود آتے بول کے نہیں، وہاں پر اسباب کو محنت کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کی مثال بھی کیا ہے؟ آپ جنگ کو لیجئے، بھائی فتح بدر کا مسئلہ، احد کا مسئلہ، اللہ کے رسول سے بڑھ کر توکل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر توکل کرنے والا، تقدیر پر ایمان رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ خاموش بیٹھے؟ کیا نہیں نا، میدان میں گئے، مقابلہ کرے، جانیں گنوائے، مال گنوائے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان کے ساتھ ساتھ اسباب کا بھی لحاظ رکھنا، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے تقدیر میں کیا لکھا گیا ہے، کہ مومن لکھا گیا، کافر لکھا گیا، نمازی لکھا گیا، غیر نمازی لکھا گیا، نہیں معلوم۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، غم میں تھے، جنازے کے مسئلے میں فکر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائے، کہا، تقدیر کے ذکر میں کہا، ہر ایک کو اس کا کام آسان کر دیا گیا، ہر ایک کو اس کا کام آسان کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تو کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ کہا کہ نہیں، تم عمل کرتے جاؤ، تم عمل کرتے جاؤ، ہر ایک کو اس کا کام آسان کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی مومن ہے، ایمان کی حالت میں اگر اس کی وفات ہونے والی ہے، زندگی گزرنے والی ہے، تو ایمان کے کام اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی کافر ہے، کفر کی حالت میں جانے والا ہے، گنہگار ہے، تو اس کے لیے کفر کے کام آسان کر دیے گئے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کو نہیں معلوم میری تقدیر میں کیا ہے، تو اپنے عمل سے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہے، دین پر چل رہا ہے، خوش ہو کہ میری تقدیر اچھی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے بار بار کہ اللہ مجھے اسی اچھی حالت میں باقی رکھ۔ اگر کوئی گناہ میں زیادہ جا رہا اور گناہ کے کام آسان ہو رہے ہیں، ڈرے ہو کہ میرے لیے گناہ کا کام اتنا آسان ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقدیر میں بری چیز لکھی گئی، اللہ سے پناہ طلب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقدیر پر ایمان بھی ہو اور اسباب بھی اس کے برابر اختیار کریں۔ عمر جب لکھی گئی ہے انسان کی، جی جی، تو عمر دراز کے لیے دعا اس لیے کیا بولتے ہیں، عمر درازی کی دعا نہیں کرنا، برکت کی دعا کرنا۔ عمر درازی کی دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دعا یہ ایسی تقدیر ہے جو دعا سے بھی نہیں بدلتی، تو اس لیے وہاں پر برکت کی دعا کریں گے۔ برکت میں اندر کیا ہے، کم عمر میں نام ہو جائے گا، مرنے کے بعد بھی نام باقی رہے گا، اور دوسری چیزیں زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ جی، نبی اور رسول میں فرق، نبی کے بارے میں کیا بولتے ہیں، جسے بھی اللہ تعالیٰ دعوت کا کام کرنے کے لیے بھیجا انہیں نبی ہے، لیکن اگر دعوت کے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک شریعت دے کر بھیجے تو انہیں رسول۔ تو ہر نبی رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی بھی ہے، انہیں رسول بھی نبی بھی۔ لیکن نبی کیا رہتا، اس کی واضح مثال موسیٰ اور ہارون۔ موسیٰ علیہ السلام نبی رسول، لیکن ہارون علیہ السلام صرف نبی، رسول نہیں۔ جی بالکل، صدقے سے متعلق ایک روایت لوگ ذکر کرتے ہیں، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی صحابہ نے جب دعا کیے ہوں تو دعا کرنے میں ہمیشہ صدقہ رسول کا ذکر کیے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً صحابہ کی زندگی میں یہ چیز ظاہر ہوتی، کثرت سے یہ چیز ظاہر ہوتی، اور صحابہ بھی کبھی کبھی پریشانی میں ہوتے تو اس کا ذکر کرتے کہ تم رسول کے صدقے میں مانگو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے ایک تو جو حدیث کے طور پر لوگ عمل کرتے ہیں وہ حدیث کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، اور دوسرا کبھی بھی کسی کا عمل اس معاملے میں ثابت نہیں ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، صحابہ میں، تابعین نے ایسا کیا، کسی بھی صورت میں ثابت نہیں، حدیث صحیح نہیں ہے، اور دوسرا عمل بھی ثابت نہیں کسی سے۔ جی بالکل، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کی تقدیر لکھی گئی ہے،
اور جیسے ہی انسان بنتا ہے ماں کے پیٹ میں 120 دن کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو وہیں سے اس کی 3 چیزیں لکھی جاتی ہیں، ایک اس کا رزق، دوسرا اس کی وفات، اور تیسری یہ اچھا رہے گا کہ برا رہے گا، کس حالت میں مرے گا، پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بدلنے والی تقدیر نہیں، جنت جہنم بھی وہی یہ نیک رہے گا کہ برا رہے گا۔ جی بس یہ اردو الفاظ ہیں، یہ اردو الفاظ ہیں کہ ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں، ہاں اردو الفاظ ہیں اور درست نہیں۔ چلیے الحمدللہ یہ کچھ ایمان سے متعلق کچھ باتیں ہم نے پیش کی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ صحیح باتیں، دین اور شریعت کی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ غلط بات زبان سے نکل گئی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے بھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایمان پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تا دم حیات ایمان پر رہ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔